السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں چل رہے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے، اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ہم جب مدرسے میں آئے، میری عمر 18 سال تھی، میں دارالافتاء والارشاد ناظم آباد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا، تو مجھے وہاں چند استاذ نظر آئے۔ بہت چھوٹا سا مدرسہ تھا، 8-10 طلبہ تھے، تو 8-10 طلبہ میں استاذ بھی 6-7 ہی تھے۔ میں جب صرف پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، میں اپنے درجے میں اکیلا۔ تو ہمارے استاذ میرے بارے میں کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اپنی کلاس میں یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی کلاس میں 2 بچے، کسی میں 3، اس طرح سے ہمارا مدرسے کا آغاز تھا۔ تو میں تو کالج کے ماحول سے آیا۔ جب میں آیا تو میں نے جن چند اساتذہ کو دیکھا، ان میں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب بھی تھے، دامت برکاتہم۔ حضرت بالکل جوان ہوا کرتے تھے، اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، پہلے اور زیادہ جوان تھے۔ تو حضرت کا لب و لہجہ بنگلہ دیش والا لب و لہجہ تھا بات کرنے کا۔ تو حضرت میں ہم نے 2 چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی۔ کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے۔ حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی۔ پھر حضرت اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ چلا بنگلہ دیش چلے گئے۔ تو یہ بات ہوگی 97-98 کی۔ تو میں نے پھر حضرت کو 27 سال سے نہیں دیکھا۔ کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا، میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا۔ تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی۔ پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے۔ ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2, 3, 4 بچے ہوں گے۔ میں ڈھاکہ سے مولانا طلحہ صاحب کو بار بار کہتا رہا بھائی حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی زیارت ضرور کرنی ہے، ان کے مدرسے میں لے کے جاؤ۔ تو ہمیں نہیں پتہ تھا ڈھاکہ سے 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آنا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا گاؤں میں مدرسہ ہے۔ ہم جب یہاں آئے تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے۔ زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلبہ۔ میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں، تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے۔ تو یہ جہاں حضرت کی برکات ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی، وہاں
یہ اسلام کے زندہ ہونے کی بھی علامت ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے اس طرح سے علم حاصل نہیں کرتے کہ 8 سال 9 سال 10 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ، اپنی جوانی کا بہترین حصہ دین کا، اپنے مذہب کا علم سیکھنے میں لگائیں۔ کہیں بھی نہیں ہوتا پوری دنیا میں۔ کبھی آپ نے سنا عیسائی لڑکوں نے نوجوانوں میں 8 سال کے لیے عیسائیت سیکھنے میں وقف کر دی، اور یہ سب طلبہ رہائشی ہیں۔ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا؟ جمعرات کو بھی نہیں ہوتی چھٹی، پھر کس دن ہوتی ہے؟ بس ایک دن تو چھٹی ہوتی ہوگی نا؟ نہیں، یہ کون سا؟ نہیں، روزانہ اسباق چلتے ہیں 7 دن، 6 دن چلتے ہوں گے۔ ہاں تو ایک دن چھٹی ہوئی نا، گھر نہیں جاتے ہوں گے اس میں، وہ تو کہ گھر دور ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں طلبہ، چھٹی تو ہو گئی نا۔ تو آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے 8 سال طلبہ اپنی عمر کا بہترین حصہ جو جوانی کا حصہ ہوتا ہے وہ صرف دین کا علم سیکھنے میں لگا دیں، اور اس کے بدلے میں ان کو ثواب کے سوا کچھ بھی نہ مل رہا ہو، صرف ثواب مل رہا ہو؟ ہم جب مدرسے میں آئے دارالفتہ میں، تو ہم نے جب پڑھائی شروع کی تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے بھائی یہ تم 8 سال 10 سال مدرسے میں لگاؤ گے تو تمہیں جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس پہ کون سے ملک میں تمہیں اچھی جاب ملے گی؟ ہم کہتے تھے ہمارے اپنے ملک میں نہیں ملے گی، کسی اور ملک میں کہاں سے ملے گی؟ جاب نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی مدرسے میں تدریس مل جائے بڑی بات ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے پھر علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب ہم اپنے شیخ سے لیتے تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے بھائی علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں علم بھی عطا فرما، عمل بھی عطا فرما، اور پھر اس علم سے ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ تو حضرت فرماتے تھے اللہ دین کی خدمت لیتا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جس سے اللہ لینا چاہے اللہ اس سے خدمت لے گا، چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا مانگو بہت کثرت سے کہ اللہ دین کی خدمت لے لے۔ ایک دعا حضرت بہت سکھایا کرتے تھے طلبہ کو، آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت ہمت کے ساتھ اپنے دین کی خوب خوب خدمت لے لے۔ یہ 4 الفاظ سکھاتے تھے حضرت۔ 5واں لفظ میں نے تبلیغ والوں سے سیکھ لیا۔ میں جب حرم میں تھا عمرہ کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا، میں جب بیٹھا تھا نا رومال منہ پہ ڈال کے تاکہ کوئی مجھے پہچانا نہیں، بیت اللہ کے ساتھ نا میں بیٹھا تھا منہ پہ رومال ڈال کے، لیکن پھر بھی لوگ پہچانتے تھے تو آ کے سلام سیلفی، تو تھک جاتا ہے آدمی، تو میں تھوڑا سا ناراض ہوتا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک صاحب آئے میرے پیچھے سے کندھا دبانے لگے۔ میں تھکا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے عمرہ کر کے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، وہ انہوں نے ایسے اسٹائل سے دبایا کہ میں بھی گھننا، سمجھتے ہیں گھننا؟ اردو کا لفظ ہے گھننا۔ گھننا کا مطلب ہوتا ہے، ابھی کیا مطلب سمجھائیں، پھر وہ تو اردو آپ لوگ پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ، اس میں استاد سے پوچھ لینا گھننا کا مطلب بتائیں۔ گھننا کا مطلب بتایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے۔ دکھائیں گے یہ گھننا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں گھننا بن گیا اور میں نے کہا کوئی بندہ دبا رہا ہے بس دبانے دو، مزہ آ رہا ہے، دیکھو ہی نہیں پیچھے مڑ کے۔ تو انہوں نے ایسا کندھے پہ دبانا شروع کیا، سر میں مالش شروع کی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کے کون ہے، میں نے کہا جو ہو رہا ہے خود سے ہونے دو۔ تو جب کچھ دیر گزر گئی تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سفید ریش بزرگ تھے، کوئی بوڑھے آدمی تھے۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا یہ بوڑھے آدمی میرے کو 4 شادیوں والے کو دبا رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی، میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا تھا آپ کو۔
اصل میں انہوں نے دیکھا کہ میرے بارے میں کہ میں کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا اپنے ساتھ نا، جو بھی آتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر سے دبانا شروع کرو، اس کو مزہ آئے گا تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں مجھ سے پوچھے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر ان سے بات چیت شروع کی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا پتہ نہیں یہ کون سے نمبر کا عمرہ ہے ان کا۔ کہتے ہیں میں نے یہاں بیت اللہ کے سامنے جو ملتزم ہے اس پہ میں یہاں کتنے لوگوں کو اسی طرح سے دین کی دعوت کے کام میں لگا چکا ہوں، 20-25 سال سے یہی میرا طریقہ ہے۔ پھر انہیں واقعات سنائے، موبائل میں ایک سیٹھ صاحب کی تصویر دکھائی جو دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے کیا تھے اور یہاں آ کے بیٹھے، انہوں نے اس کو دبایا، دبانے کے بعد بات چیت شروع کی، پھر دین کی دعوت دی، آہستہ 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 دین سمجھاتے رہے۔ پھر کہتے ہیں یہاں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا رہا، یہی ان کا طریقہ واردات، یہ طریقہ تھا۔ پھر انہوں نے تصویر دکھائی، اب یہ کیا بن چکا ہے، وہ فیصل آباد میں کسی فیکٹری کا بہت بڑا سیٹ تھا، شراب کباب اور عیاشیوں میں لگا ہوا تھا۔ کہہ رہے ادھر دعوت دیتا ہوں، ادھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، اس کے بعد وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے، اس کی زندگی تبدیل۔ کہہ رہے ابھی وہ جو عیاش شخص تھا جو بالکل عیش و عشرت میں تھا، ابھی مسجد نبوی میں ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مسجد نبوی میں 10,000 مرتبہ درود کی تسبیح مکمل کروں گا، پھر اس کے بعد واپس آؤں گا، اور تبلیغ میں نکل گیا۔ تو ایسے وہ 20 سال سے دعوت کا کام کر رہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکال چکے۔ اس وقت مجھے ایک اندازہ ہوا کہ دین کی خدمت اللہ بہت سو سے لے لیتا ہے، خدمت کا جذبہ پیدا ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ دین کی خدمت تو بہت سے لوگوں سے اللہ لے رہا ہے، لیکن وہ والا جذبہ کیا ہر ایک میں ہوتا ہے؟ جذبہ تو دیکھو بھائی، کیسی فکر ہے، ادھر حرم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہی لوگوں کو دعوت، اور پھر ادھر پاؤں دبانا، سر دبانا۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں بھائی، دین پہ آنا ہے آؤ، نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ کیا خیال ہے؟ دین پہ چلنا ہے اچھی بات ہے، نہیں چلنا جاؤ جہنم بھی، تو بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیا خیال؟ ہم چھوٹے بچے تھے، ایک دفعہ ہم صدر میں گھوم رہے تو ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ سی ڈی بیچ رہا ہے فحش ویڈیو کی، انڈین فلموں کی یا ایسی فحش چیزوں کی۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا تم کیوں کوئی اور کاروبار کرو، لوگوں کو تم یہ چیزیں حرام چیزیں بیچ رہے ہو۔ مجھے کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، کیا لوگ نے جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ۔ میں نے کہا جائیں گے، تو کہہ رہے یہ اسی سلسلے میں کہہ رہا سب نے جنت میں تھوڑی جانا ہے، جو جہنم میں جانے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ جس نے جانا ہے یہ خریدے جائے جہنم میں۔ تو میں نے کہا وہ تو چلے جائیں گے، تجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ ہے بھائی جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تو اس لیے اللہ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دین کی خدمت دے، ہمت کے ساتھ، طاقت بھی ہو دین کی، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی، سست ہوتا ہے انسان۔ عافیت کے ساتھ، بعض دفعہ دین کی کام میں آزمائشیں اتنی آتی ہیں کہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے، تو عافیت کے ساتھ۔ اے اللہ قوت، ہمت، عافیت، 4 لفظ میں نے استعمال کیے تھے نا۔ اخلاص، بعض مرتبہ قوت بھی خوب طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے، دین کی طاقت ہوتی ہے اس کے جسم میں خدمت، دین کی خدمت کرنے کی، ہمت بھی ہوتی ہے یعنی سستی نہیں ہوتی، اور قوت، ہمت، عافیت کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز اخلاص نہیں ہوتا، کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اخلاص کے ساتھ۔ اور 5ویں چیز کا پھر میں نے اضافہ کیا ان بزرگ کو دیکھ کے، جذبے کے ساتھ۔ اے اللہ جذبہ وہ چاہیے جو میں نے دعا ہمیشہ مانگتا ہوں، اے اللہ وہ والا جذبہ چاہیے جو اس بزرگ کا جذبہ،
اتنے بڑھاپے میں دیکھو، مجھے وہ دعوت دینے کے لیے نہیں، وہ ویسے ہی سلام دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں دبائے، لیکن مجھے انہوں نے سمجھا دیا کہ کیسے دعوت کا کام ہوتا ہے. کوئی نئی بھی بات سننا چاہ رہا ہو تو اس کو بھی سنا دیتے ہیں. تو آپ طلبہ ہو، دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، دنیا میں انہیں کچھ ملے نہ ملے، یہ جو علماء ہیں نا، عوام لوگ، یہ ایک لفظ زبان پہ بہت ملاتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں، مولویوں کے تو بڑے ہی مزے. پھر وہ میرا حوالہ دیتے ہیں، اس مولوی کو دیکھو، کبھی کینیڈا میں گھوم رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی افریقہ میں، کبھی بنگلہ دیش، کبھی کہاں، کبھی جاپان کی ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے. مولویوں کے بڑے مزے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور باتیں بھی 4 شادیوں کی، اور صرف باتیں نہیں کرتا، رکھی ہوئی بھی ہیں. مولویوں کے بڑے مزے ہیں. تو جب لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو تم بھی کیا بنا دو، مولوی. کیا خیال ہے بھائی؟ چند فیصد ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق، ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں، جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ، اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے، طلباء نکلیں گے، وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے. تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب کا ہوگا. اتنی محنت ہے، اتنی محنت. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو مدرسے کے لیے فارغ کر دیا جس نے اپنے آپ کو، اس میں اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ ریاکار ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، علماء کو سونے میں تولا جاتا تھا. ماضی اٹھا کے دیکھیں، علماء کی بہت قدر تھی. اب ہر جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر جگہ توہین آمیز لہجے سے بات کی جاتی ہے، ان کا نام توہین. گھر میں بھی رشتہ لینے جاؤ، رشتہ نہیں ملے گا. آپ بولو میں پائلٹ ہوں، رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. آپ بولو میں ڈاکٹر ہوں، مل جائے گا فوراً. آپ بولو میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، ملے گا. آپ بولو، لڑکی کے ابا پوچھ رہے ہیں بیٹا کرتے کیا ہو، میں مولوی ہوں، ملے گا. چائے بھی نہیں ملے گی، رشتہ تو دور کی بات ہے، چائے بھی نہیں ملے گی. تو ہم جب مولوی بنے ہمیں یہی طعنہ دیتے تھے لوگ، تمہیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا 4 شادیاں کروں گا میں. مجھے بھی لگ رہا تھا ملے گا تو ایک بھی نہیں، لیکن بولنے میں کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. تو قربانی بہت زیادہ ہے. اب دیکھو شیطان نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے یا ساتھ لگا رہے گا شیطان؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان کہے کہ اس طالب علم نے اتنی قربانی دی، دنیا چھوڑ کر گاؤں میں آ کے مدرسے میں جوانی کا بہترین حصہ اس نے لگا دیا، تو اب چونکہ اب تو اس نے نیک بننے کا، دین کی خدمت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، چلو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو. ایسا ہوتا ہے؟ ابھی شیطان نے کسی کو چھوڑا آج تک؟ وہ شیطان ہی کہاں جب چھوڑ دے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اسٹائل بدل دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. اس نے بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو کدھر سے گمراہ کرنا ہے میں نے. تو شیطان کیا کرے گا؟ جب آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، مدرسے میں آئے، تو آپ سے وہ کام کروانا شروع کرے گا جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں. سب سے پہلی بات، آپ کے دل میں آپ سے محنت کے جذبے کو ختم کرے گا. پڑھو نہیں، بس آپ آئے مدرسے میں، کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے دوستی، کبھی اس سے گپ شپ، پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے. تو 8 سال گزرنے کے بعد، 8 سال یہ کوئی فیکٹری تھوڑی ہے، بھٹی تھوڑی ہے جس میں کوئی چیز ڈالو، بھٹی میں کچھ بھی ڈالیں گے وہ نکل کے آ جائے گی. ایسا ہی ہے نا؟ آپ بھٹی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟
بھٹی یا سانچے میں برف کے جو آئس کیوب ہوتی ہیں ان میں پانی ڈالو گے برف بن کے نکل آئے گا. تو بعض طلبہ نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں آ گئے 8 سال ہم گزاریں گے عالم مفتی بن کے مارکیٹ میں آ جائیں گے. ایک فیکٹری ہے, گنے کا رس ہے, ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں, ادھر سے رس نکل کے باہر آ رہا ہے, تو ادھر سے اپنے بچے کو ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا, ادھر سے مفتی بن کے باہر نکل گیا. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ جب اس فیکٹری میں آؤ گے, شوق سے پڑھو گے, مطالعہ کرو گے, استاذ کے سبق میں دھیان دو گے, پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر تکرار کرو گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کون کون سے درجات, کون کون سے اسٹیپ سے گزرنا ضروری ہے, اس کے بغیر کتابیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, نہ آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھیں گی. حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے, کیا تجربوں سے فرمایا, سب سے پہلا آپ کا جو کل سبق ہے, ہدایہ پڑھنی ہے, قدوری پڑھنی ہے, بخاری پڑھنی ہے, ترمذی پڑھنی ہے, سب سے پہلے آپ اس کو خود سمجھو, استاذ کے سمجھانے سے پہلے. عبارت بھی اس کی خود حل کریں, بغیر اعراب والی عبارت وہ بھی حل کریں, پھر عربی شروحات دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہوا ہے یہ, اور اتنا مطالعہ کریں اس کا کہ آپ معلومات اور مجہولات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. سمجھ میں آئے معلومات مجہولات؟ مثال کے طور پر فقہ کی پہلی کتاب ہے قدوری. آپ نے کیا کرنا ہے, کل آپ کا سبق ہے, آج آپ نے قدوری کا خود مطالعہ کرنا ہے. آپ کہو گے ہم نے تو استاد سے پڑھی نہیں, ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ گئی. اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سمجھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں, خود سمجھو. بنگالی کتاب یا اردو کتاب, بنگلہ زبان یا اردو زبان دیکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. جاہل رہ جاؤ زیادہ اچھا ہے, لیکن یہ علوم عربی میں ہے, تو عربی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اردو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بناؤ؟ جب MBBS میڈیکل سائنس کا نصاب انگلش میں ہے تو وہ انگلش میں ہی پڑھا جائے گا. جب تک اردو میں کنورٹ نہیں ہوتا, ہو جائے کنورٹ تو ایک الگ بات ہے, ابھی تک تو نہیں ہوا. اب ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, انگلش کتاب ہے اس کا گوگل سے اردو ترجمہ کر کر کے لوگوں کو ٹیکے لگا رہا ہے بیٹھ کے. پیناڈول کا اردو ترجمہ, ٹیکا لگا دیا. اردو میں پتہ نہیں کیا نکلی وہ گولی پیناڈول کی, دافع درد شقیقہ, یہ اردو ترجمہ ہوگا پیناڈول کا. تو وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. اب ہمارے طلبہ کیا کر رہے ہیں, کتابوں کی اپنی مادری زبان میں, چاہے وہ بنگلہ دیشی زبان ہو چاہے وہ اردو زبان ہو, اس میں ترجمے کر کر کے رٹے لگا لگا کے سبق یاد کر رہے ہیں. اس سے بیڑا کیا ہو جائے گا, غرق, برباد صلاحیتیں. آج جو مارکیٹ میں اتنے نئے نئے مفتی آ رہے ہیں نا, افلاطون بنے ہوتے ہیں, سقراط, ایسی تحقیقات آ رہی ہیں اس لیے کہ جاہل ہوتے ہیں. اگر وہ جاہل نہ ہوتے تو مجتہدین کے خلاف کبھی نہ چلتے, اپنی رائے کبھی قائم نہ کرتے. کیونکہ آپ 15ویں صدی میں تھوڑی ہم محققین پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئے. اسلام تو بہت پرانا ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, امام حنیفہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں امام حنیفہ شاید تورات انجیل کو مانتے تھے, ان کے جو فتوے ہوتے تھے شاید تورات انجیل سے ہوتے تھے. چونکہ خود جاہل ہیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, حدیثوں کے ترجمے تک نہیں آتے ہیں, تو پھر ایسی جگہ پر محققین, نام نہاد محققین ہی پیدا ہوں گے. اور ان محققین جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا نئے نئے, ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے الگ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. افریقہ میں گیا, وہاں بھی ہمارے مدارس. میں نے پوچھا بھائی کیا یہاں پر ہمارے علماء کے علاوہ, وہ فقہ شافعی پڑھاتے ہیں, وہاں پہ ہیں ہمارے مدارس مگر پڑھاتے کیا ہیں, فقہ شافعی, کیونکہ وہ شافعی لوگ زیادہ ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہاں کا فقہ چینج نہیں کرنا, تبدیل نہیں کرنا, جو فقہ ہے وہی پڑھاؤ ان کو, جو عوام میں رائج ہے. تو 8 سال پڑھاتے ہیں, عالم بناتے ہیں. کہتے ہیں ہم یہاں 8 سال میں بھی مقلد بناتے ہیں شافعی فقہ کا, اور یہاں جو دوسرے حضرات آتے ہیں نا محققین, وہ 2 سال میں مجتہد بنا کے نکالتے ہیں. ہم 8 سال میں نہیں مجتہد بنا پا رہے, یہ 2 سال میں مجتہدین کے ساشے نکل رہے ہیں. ساشے پتہ ہے, چھوٹی پیکنگ کے مجتہد.
اور وہ مجتہد مارکیٹ میں آتا ہی ابو حنیفہ کا یہ قول غلط، قرآن و سنت کے خلاف، امام مالک کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف، پھر دوسرے کا قول اس کے خلاف، تیسرے کا قول ان دونوں کے خلاف، چوتھے کا قول ان تینوں کے خلاف، عجیب تماشا بنا لیا ہے۔ تو علم عمق جب پیدا ہوتا ہے، گہرائی، تو اختلاف بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے، اور جب علم میں کمزوری ہوتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے۔ ہر آدمی محقق، میرا فتویٰ، میری رائے، میرا قول۔ او بھائی جاہل ہے تو، تیرا قول کہاں سے آ گیا؟ تو اب مارکیٹ میں نیا آیا ہے، 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ مشہور واقعہ ہے نا امام مالک کے، ایک افریقہ میں ایک عورت گئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ بھی کوئی مجتہد تھے، کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں۔ اس مفتی صاحب نے کہا امام مالک کا قول بتاؤں کیونکہ امام مالک کی فقہ بہت ہے، یا قرآن و حدیث سے بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے، وہ قرآن حدیث تو اس سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے، تو قرآن و حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا پہنا دے گا مجھے۔